بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ساجد حسین ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ آج 27 فروری ہے۔ 27 فروری وہ دن جب آج سے 5 سال پہلے یعنی 2019 کے دن ہم نے اپنے ازلی دشمن کو جواب دیا تھا۔ بڑی خوشی کا موقع تھا ہمارے لیے۔ 26 فروری کے دن صبح صبح انڈیا نے ہمارے بارڈر کراس کر کے پے لوڈ گرائے، ہمارا مطلب یہ جو علاقہ ہے بالا کوٹ کا۔ اس کے بعد میرے آفس والے اور میں ہم سب بے چین تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہم کیونکہ عمران خان کی حکومت تھی تو اور عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ ہم امن کو جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں، اور امن کی بات کے اوپر دل تو ہمارا یہی تھا کہ جواب دیا جائے، لیکن ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان صاحب امن کو موقع دیں گے، جواب نہیں دیں گے۔ چنانچہ 26 فروری کا دن سارا دن اسی انتظار میں لگ گیا کہ شاید کوئی بات ہو، شاید کسی بات پر انہوں نے کوئی جواب دینا ہو، یا شاید کوئی اور بات ہو جس سے ہمارا دل جو ہے وہ مطمئن ہو یا پھر نہ ہو۔ اسی گوں کی کیفیت میں سارا وقت گزرا۔ شام کو 26 فروری کے دن اس وقت کے ڈی جی ISPR آصف غفور صاحب نے کہ پریس کانفرنس کی اور سارا ڈسکشن کیا، ڈیٹیل بتایا کہ جی کیا صورتحال تھی اور کس طریقے سے یہ معاملہ ہوا۔ جب انہوں نے یہ لفظ کہا کہ جی وقت اور جگہ کا انتخاب کر کے ہم آپ کو جواب دیں گے، یعنی انڈیا سے وہ مخاطب ہوئے اور انہوں نے کہا کہ وقت اور جگہ کا انتخاب ہم خود کریں گے، آپ کو اس چیز کا جواب ملے گا جو آپ نے حرکت کی ہے۔ اس وقت تھوڑا سا دل جو ہے وہ آرام اس نے حاصل کیا دل نے، لیکن بات یہی تھی کہ جی کب جواب دیں گے۔ یہ تو کہہ دیا ہے کہ جواب دیں گے، لیکن اگلے ہی دن صبح صبح جب میں نے اپنے دوستوں کو بتایا آفس کے اندر کہ جی یہ ایشو ہو گیا ہے، ہم نے جواب ان کو دے دیا ہے، اور ڈی جی صاحب کی پریس کانفرنس بھی میں نے سن لی، پھر میں نے بتایا۔ وہ سب لوگ کام کر رہے تھے، میں نے ایویں ہی دیکھا نیوز کے اوپر، تو لوگ جو ہے وہ بڑا اس میں خوشی منا رہے تھے کہ ہم نے انڈیا کو جواب دے دیا ہے۔ ہم نے جواب دیا اور بڑا ٹھوک کے جواب دیا، اور ابھینندن کا جو ہے وہ ہم نے اس کو کیپچر بھی کر لیا، بلکہ اس وقت کے ڈی جی ISPR نے یہ پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ ہم نے ان کے پائلٹ بھی پکڑ لیے ہیں، 2 پائلٹ پکڑے ہیں، اور ایک اس میں سے زخمی ہے اور دوسرا ہم نے جو ہے وہ پکڑ لیا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن بعد کے دوسرے دن ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جی یہ اس کو ابھی رکھا جائے اور اپنی بات منوائی جائے، لیکن عمران خان صاحب نے امن کو بھی موقع دیا۔ عمران خان صاحب نے غیر سگالی کے طور پہ ان کو واپس کر دیا، یہ ابھینندن کو۔ لیکن پاکستان کے اندر اس وقت پوری دنیا میں پاکستان کے 2 چہرے سامنے آئے۔ ایک تو آپ جس طرح کا مرضی حملہ کریں اور ہم جواب دینے کی سخت رکھتے ہیں، دوسرا ہم امن کے ساتھ ہیں۔ لیکن اگر 2019 کی 27 فروری کو دیکھتے ہوئے میں آج کا دن 27 فروری کو دیکھوں تو ہم ٹوٹلی 180 ڈگری پر موو ہو چکے۔ آج ہمارے دریا راوی کا پانی انڈیا نے بند کر دیا۔ آج حالات ہمارے ملک کے اندر بھی خراب ہیں، اور جنہوں نے حالات خراب کیے ہیں وہ حالات کو سدھارنے کے در پہ نہیں ہیں۔ جس طرح کی آج میں سن رہا ہوں کہ جس طرح پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا، وہاں کے اسپیکر کو یرغمال بنا کے ان کے بیٹے کو اٹھا کے مقدمات کی دھمکی دے کر اور اس طرح کے معاملات کر کے کہ ایک بندہ جو ہے بالکل زچ ہو جائے اور پریشان ہو جائے، اور آپ کے کہنے پہ وہ کام کرے جو آئینی اور قانونی طور پر غلط ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے 27 فروری کے دن میں اور آج کے 27 فروری کے دن میں بہت فرق ہے۔ کتنے دنوں سے انڈیا کا جو ہے وہ یہ اقدام ہوا کہ ہمارے دریائے راوی کا پانی بند کر کے انڈیا بلکہ یہ ڈسکشن اپنے میڈیا پر کر رہا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر وہ انسٹیبلٹی کریٹ کر کے ہمارے ملک کو تباہ و برباد کر کے پانی کے تھرو ہم سے اپنی جو ہے وہ شرائط منوائے گا، اور کوئی بھی بندہ حکومت کا کوئی بھی ذی وقار بندہ اس بات پر انڈیا کو جواب دینے کے لیے تیار نہیں۔
ہماری جو پرائیورٹیز ہیں وہ یہی ہیں کہ ٹویٹر بند کر دو، لوگوں کو توڑ لو۔ اب پاکستان تحریک انصاف کو عوام نے بھاری تعداد میں ووٹ دیے اور منتخب کیا 8 فروری کے دن، لیکن ہمارا آج مقصد کیا ہے؟ تحریک انصاف کی سیٹس کو چھیننا، ریکاؤنٹنگ جو ہے وہ دوبارہ کروانا ووٹ کی، اور ووٹ کو بڑے پیمانے پہ مسترد کرنا، ووٹ کو تلف کرنا، اور نون لیگ کو جتوانا۔ جو چور، اچکے، بدماش اور بے شرم لوگ ہیں ان کو جتوانے کے لیے ہمارا پورا نظام ان کے تلوے چاٹ رہا ہے، جو کہ نظام کے اوپر کیا کہا جائے، کس طریقے سے بات کی جائے کہ ایک بات تو آج طے ہو چکی۔ جس طرح میں یہ خبریں دیکھ رہا ہوں آج، کیونکہ کل وہ مریم نواز صاحبہ، جو میں نے کل بھی کہا تھا کہ بد اخلاق عورت کو پنجاب کا صوبہ جو ہے وہ چلانے کے لیے دے دیا گیا، اسی طریقے سے آج بھی قومی اسمبلی کا اجلاس بھی بلانے کی زور زبردستی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن صدر صاحب ڈٹے ہوئے ہیں۔ ابھی تک ان کو بھی اسی طریقے سے پریشان کیا جا رہا ہے جس طرح اسپیکر پنجاب اسمبلی کو پریشان کیا گیا، ان کے بیٹے کو اٹھا کے ان کی بات کروائی گئی۔ وہی جس طرح آپ بالی ووڈ کی فلموں میں دیکھتے ہیں کہ آپ مطلب کہ دھمکانے ڈرانے کے لیے آپ کسی کی سافٹ جو ہے وہ چیز، کسی کے ماں اٹھا لی، کسی کی بہن اٹھا لی، کسی کا بیٹا اٹھا لیا، کسی کو اور تکلیف دے دی، اسی طریقے سے اپنے کام کروائے جاتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں آج کہ کوئی بھی شخص جو اونچے ایوانوں میں بیٹھا ہوا ہے، جو طاقتور حلقوں میں کوئی شخص ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کو سدھار ملے، پاکستان کو ایک مضبوط اور استحکام کی حکومت ملے۔ ہاں البتہ عمران خان کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تم چپ رہو، ہمیں یہ چور اچکے عوام پر مسلط کرنے دو تو ہم تمہیں 2-3 سال بعد واپس لے آئیں گے، یعنی پورا ملک برباد ہو جائے، پورے ملک کے اندر تباہی اور بربادی کا سامان ہو، پھر تمہیں ہم لائیں گے، پھر تمہارے ساتھ ڈیل کریں گے اور تم ہماری بات مانو، ہم تمہاری بات مانیں۔ میں پھر ایک بات یہی کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان لیڈر ہے، نواز شریف کی طرح بھگوڑا اور ڈیلر نہیں ہے کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے جو ہے وہ شرائط کے اوپر ڈیل کر کے عوام کو پسے پشت ڈال کے اپنے اقتدار کی بات کرے گا۔ اگر اس نے اقتدار ہی لینا ہوتا تو وہ جنرل باجوہ کے ساتھ ڈیل کر لیتا، رجیم چینج آپریشن ہونے ہی نہ دیتا۔ لیکن اللہ تعالی ہمارے ان لوگوں کو ہدایت دے۔ یہ ملک ہم نے اپنے رب کے نام پر حاصل کیا، اس ملک کی تباہی اور بربادی میں اپنا حصہ نہ ڈالیں، کیونکہ ایک بات تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن پاک میں واضح کر دی ہے کہ جس قوم کو اپنی آپ کی حالت بدلنے کا خیال آ جائے تو ہم اس قوم کی حالت بدل لیتے ہیں۔ تو 8 فروری کے دن بھی اللہ تعالیٰ حاضر ناظر تھا جب ہم نے سب نے مل کر ووٹ ڈالا ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے والے کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دیکھ لیا اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ حالات بدلے گا۔ اب دیکھنا ہے کہ ان لوگوں کو کب عقل آتی ہے، یا اگر عقل آتی ہے یا پھر باہر سے کہیں سے کوئی ہتھوڑا آ کے ان کے سر پہ بجے تو پھر جو ہے وہ ان کو ہوش آئے، اور یا پھر ان کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ اگر ایک طاقتور جماعت اپنے طاقت کا مظاہرہ غلط جگہ پہ کرتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس طاقتور جماعت کو چینج کر کے کسی اور جماعت کو مسلط کر دیتے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ 27 فروری کا دن ہمیشہ یاد رہے گا، ہمارے پاکستان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ دن۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو اللہ آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے۔ اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اپنے اس ملک کے لیے بھی دعا کریں، اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں، اور ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔